نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وزد شرکائے گوشۂ عافیت کی اس خصوصی نشست میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی، اس سے پہلے وہ اپوزیشن کا لیڈر تھا اور اس جنگ کے دوران برطانیہ شکست کھا رہا تھا، تو چرچل نے اعلان کیا کہ میں ہی وہ واحد شخص ہوں جو برطانیہ کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وقت کے حکمرانوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا یس، میں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اقتدار سنبھالیں اور آپ بچا کر دکھا دیں۔ چرچل نے اقتدار لیا اور واقعی اس خوبصورتی سے جنگ لڑی کہ وہ ہارتی ہوئی جنگ جو ہے نا، وہ شکست کا پلڑا چینج ہو گیا۔ اس موقع پر چرچل نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ اس نے کہا آل مائی لائف ہیز بین پریپیئرنگ می فار دس مومنٹ۔ میری آج تک کی ساری زندگی مجھے اس لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ جملہ بڑے ہی معنی خیز انداز میں زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بتا رہا ہے، جو صرف چرچل پر اپلائی نہیں ہوتی بلکہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی پر اپلائی ہوتی ہے۔ چرچل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری زندگی کے اندر اب تک جو بھی نشیب و فراز آئے، جو ایکسپیرینسز مجھے ہوئے، جو مشاہدات میں نے کیے، جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ میری شخصیت کو اس طرح تیار کیا جائے کہ میں آج اس بڑے کردار کو ادا کرنے کے قابل ہو سکوں۔ دیکھیں، اصول یہ ہے ہمیں جو دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن۔ حکمت کی، دانائی کی، وزڈم کی ہر بات مومن کی اپنی ہی گمشدہ میراث ہوتی ہے۔ اخذ من حیث وجد، جہاں سے بھی اس کو ملتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے یا فلاں کی طرف سے، یہ تو نہیں میں نے مانی، نہیں۔ تو اتنا ہے کہ اس کے اندر اصول یہ مقرر کیا گیا کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جب آپ نے کہیں سے کوئی چیز لینی ہے تو اس میں یہ دیکھ لیں، اس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھ کر یہ دیکھ لیں کہ جو صاف صاف ہے نا وہ لے لیں، اور اگر اس کے اندر کوئی چیز گدلی ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ قرآن اور حدیث ہمارے پاس ایک معیار ہے۔ اچھا، چرچل کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے اندر جو بھی نشیب و فراز آتے ہیں، واقعات، حادثات پیش آتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر کسی بڑے کردار کے لیے، بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جائے۔ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس سٹیج پر ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسا یونیک کردار جو اس کے علاوہ پوری کائنات میں دوسرے کسی کو بھی نہیں ملا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بااعتماد ہونے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے، کسی آدمی کے لیے زندگی میں بااعتماد ہونے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس طرح کا انسان نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ بعد میں کبھی آئے۔ ہر شخص کا ایک اپنا دائرہ ہے، ایک اپنا کردار ہے۔ تو دنیا سٹیج ہے اور ہم سب لوگ اس کے مختلف کردار ہیں، اور اس سٹیج کا جو سکرپٹ رائٹر ہے یہ سٹوری کا، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص کردار رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے وقت میں آتا ہے اور اپنا مخصوص کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ اب
کسی بھی انسان کی خوش قسمتی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اپنے کردار کو کس خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے یا اس کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جتنا انسان کوئی اچھے طریقے سے کردار اپنا سر انجام دے لے گا اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ اچھا، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ایک طرف قدرت نے ہر انسان کو خاص صلاحیتیں دی ہیں، خاص وسائل دیے ہیں اور خاص استعدادیں اور توانائیاں دی ہیں، خاص حالات دیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ریسورسز کے درجے میں آتی ہیں۔ ہر انسان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ہر انسان کے اپنے حالات ہیں، اس کے اپنے پلس پوائنٹس ہیں، کسی کو کچھ ملے، کسی کو کچھ ملے، کسی کو کچھ قسم کے حالات ملے۔ جتنے بھی وسائل ہمیں ملے، جو صلاحیتیں توانائیاں ہمیں ملی، بعض چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بہت ساری مختلف بھی ہیں۔ اب ذہنی صلاحیتوں کو دیکھ لیں، دنیا کے کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی صلاحیتیں بالکل 100% سیم ہوں۔ جیسے ہماری شکلیں، صورتیں ایک دوسرے سے ملتی ہونے کے باوجود بھی کافی ڈفرینس بھی ہیں۔ کئی چیزیں سیم ہیں نا، آنکھیں ہر جگہ، ہر انسان کے چہرے پر ایک جگہ پہ ہیں، زبان، منہ، ناک، دیگر چیزیں ایک جگہ پہ ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ڈفرینس دیکھنے ہیں کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ چہرہ تو ایک طرف رہ گیا، یہ جو تھم ہے اس کا، یہ جو فنگرز ہیں یہ نہیں ملتی ہیں۔ یہ جو ہم لگاتے ہیں اٹینڈنس وغیرہ کے لیے آفسز کے اندر آج کل چل رہا ہے تھم، یا اور بھی دستاویزات کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس بندے کا جو تھم ہے وہ دوسرے کسی سے بھی نہیں ملتا ہے، لہذا وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس طرح ڈفرینس ہیں، اسی طرح ہر انسان کی صلاحیتیں، استعدادیں، توانائیاں، اس کے وسائل، ریسورسز وغیرہ سارے اس کے مختلف ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کو خام حالت میں دی ہیں۔ جس کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ خام حالت میں، را میٹیریل کی شکل میں، اور انسان سے کہا گیا کہ ان کو پالش کر کے ان کو ڈیولپ کرو، اور ڈیولپ کرنے کے بعد اپنے مخصوص کردار کو ادا کرنے میں اس کو بطریق حسن استعمال میں لاؤ۔ خدا نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ جب چیزوں کے نام سکھا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ چیزوں کے ناموں کو سیکھ سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی ایک نام بھی نہیں آ رہا ہوتا، مگر اس کے اندر یہ استعداد موجود ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، لرن کرتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنی اس استعداد کو پالش کرتا چلا جاتا ہے، اور پالش کرتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا عالم فاضل بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی دن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بیچارہ مدرسے نہیں جا پاتا کسی وجہ سے، اور وہ بیچارہ اپنا نام تک نہیں لکھ پاتا، وہ بھی اسی طرح ماہ و سال گزارتا ہے جیسے اس نے گزارے، لیکن بے شمار سال گزارنے کے باوجود بھی وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا اپنا نام لکھ دو، کہتا نام نہیں میں لکھ سکتا، بس میں انگوٹھا لگا سکتا ہوں۔ یا ٹوٹے پھوٹے انداز میں کئی سالوں میں چلتے چلتے جسٹ اپنا نام لکھنا کسی طرح سے دیکھ کر سیکھ جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ استعداد ساری کی ساری اس کے اندر بھی موجود۔ تو قدرت نے جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ را مٹیریل کی شکل میں، اور اگر آپ غور کریں تو نیچر کا پورا نظام ہی ایسا ہے، ہر معاملے کے اندر 50-50 ہے۔ ہر معاملہ ایسے ہے 50% قدرت کی طرف سے، 50% انسان۔ مٹی خدا نے بنا دی، اس نے کہا اب اس کو مختلف شکلوں کے اندر تو نے ڈالنا ہے، میں نے نہیں بیٹھے بٹھائے اس میں سے اینٹیں بنا دینے یا دیگر چیزیں نہیں بنانی، وہ سارا کچھ تو ہی بنائے گا۔ اب یہ انسان ہی ہے باقی جو کام کرتا ہے، لیکن مٹی اگر خدا نے نہ بنائی ہوتی تو انسان یہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح سونا اس نے بنا دیا، اس نے کہا سونا میں نے بنا دیا ہے، مگر اس کو مختلف شکلوں کے اندر ڈالتے ہوئے زیورات اور دیگر چیزیں تو نے بنانی ہیں۔ انسان اگر کہے کہ یہ کام بھی خدا کر دے تو خدا کہتا ہے میں نہیں یہ کرنے لگا، یہ تو نے ہی کرنا ہے۔ اور اگر خدا نے سونا نہ بنایا ہوتا، را مٹیریل نہ دیا ہوتا، تو انسان بھی آگے زیورات کس سے بناتا۔ اسی طرح لوہا اس نے بنا دیا، اور اس کو آگے مختلف شیپس دے کر منوں ٹنوں وزنی جہاز کی صورت کے اندر انسان بنا کر فضا میں اڑا رہا ہے۔ ہر معاملہ آپ دیکھیں 50-50 ہے انسان اور نیچر کے دوران۔ یہی معاملہ ہماری صلاحیتوں، استعدادوں، توانائیوں کے حوالے سے ہے، ان کو پالش ہم نے کرنا ہے۔
اچھا، ایک تو یہ ہے ہمارے پاس اپنے مخصوص کردار کو ادا کرنے کے لیے کہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں یہ عطیے ملے ہیں، ٹیلنٹ ملا ہے، پوٹینشل ملا ہے، جو جوہر ملا ہے کہ جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہر انسان کی زندگی کے اندر قدرت کسی خاص مسلط کے تحت مختلف قسم کے واقعات، حادثات، تلخ، ترش، شیریں قسم کے حالات لے کر آتی ہے۔ ان ساروں کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی شخصیت کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہوئے پروان چڑھانا، مختلف تجربات میں سے اسے گزارتے ہوئے اس کے ویژن کو وسیع کرنا، ایکسپوجر کو وسیع کرنا، اور اسے اس قابل کرنا کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز، اسرار و رموز، سیکرٹس آف لائف سے آگاہ ہو سکے، تو اس کے مطابق پھر اس کی شخصیت اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ وہ مختلف قسم کے کرداروں کو ادا کر سکے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دنیا کی اسٹیج پر جو اس کا کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے قرآن نے کہا کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو مصیبت بھی ہمیں آتی ہے، کہہ دیجئے کہ جو مصیبت بھی ہمیں آتی ہے نا، وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ہمارے خالق اور مالک نے پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم ایک سچویشن کو، ایک صورتحال کو اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بخار 104 کا مجھے کیوں آ گیا ہے، یہ حادثہ میرے ساتھ کیوں پیش آ گیا ہے، میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا ہے، لیکن وہو خیر لکم، وہی کسی نہ کسی رنگ میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج تک جتنے حادثات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، جتنے ہمارے ساتھ زگ زیگز آئے ہیں، جو نقصانات ہوئے، وہ نہ ہوئے ہوتے تو بہت سارے تجربات سے ہماری شخصیت خالی ہوتی، پھر ہم وہی کام کر رہے ہوتے کہ ایک موقع پر برطانوی دور حکومت کے اندر لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ملکہ اپنے محل کی بالکونی پہ آئی اور اپنے دائیں بائیں والوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی نہیں مل رہی، روٹی نہیں مل رہی، شارٹ ہے۔ تو کہتی روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کھا لیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو روٹی اس بنا پر نہیں مل رہی ہے کہ ان کے حالات نہیں ہیں ایسے، تو وہ کہتی ہے کیک کھا لیں، حالانکہ تو کیک تو اس سے بھی مہنگا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے سر میں کبھی درد ہوا ہی نہ ہوتا تو مجھے پتہ کیسے چلتا کہ یار یہ بندہ جو کہہ رہا ہے میرے سر میں درد ہے تو اس وقت یہ کس پین میں سے گزر رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ کبھی کوئی حادثہ پیش ہی نہ آیا ہوتا تو کسی دوسرے کے حادثے کو پیش آتے ہوئے میں تڑپ کیسے اٹھتا۔ اب مجھے پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں موقع پر میرے شعور نے، لاشعور نے وہ چیزیں محفوظ کی ہوئی ہیں کہ جب درد ہوتی ہے سر میں تو کیا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، جب کوئی زخم لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کوئی دوسرے کسی کو وہ ہوتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بیچارہ کس کرم میں سے گزر رہا ہے، اور اندر انسان کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ آگے بڑھو اور اس کی ہیلپ کرو۔ تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ آج تک حالات، واقعات پیش آئے، وہ سارے کے سارے ہمیں اپنے مخصوص کردار کو بطریق احسن سر انجام دینے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اچھا، ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے غیر اختیاری ہیں، مگر ایک چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اس پر رسپانس کس طرح کرتے ہیں۔ اگر کسی محفل کے اندر میری بےزتی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی، تو میں نے اس کو اپنے اوپر کس طرح وارد کیا ہے۔ اگر کسی مقابلے کے اندر میں ناکام ہو گیا تو میں نے اس کا اثر کیا لیا ہے، ہم سب نے۔ تو مطلب یہ ہے، اہم چیز یہ ہے، عین ممکن ہے ایک طالب علم کے نمبر امتحان کے اندر توقع سے کم آئے اور وہ خودکشی کر دے، اور بے شمار ایسے واقعات ہم نے زندگی میں سنے۔ وہ کہتا ہے بس اب زندگی کے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، سال میں نے محنت کی، میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا، تو یہ اس سے کم کیوں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خودکشی کر دے، اور عین ممکن ہے دوسرے سے اس سے بھی دو چار کم ہو، وہ کہے کوئی بات نہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ ایک ہی ہے نا، ایک دفعہ ہی ناکام ہوا نا، اگلی دفعہ پھر صحیح۔ اب دیکھیں سچویشن دونوں کے لیے ایک سی ہے، اور طرز عمل دیکھیں دونوں کا کتنا مختلف ہے۔ اچھا، زندگی کا بڑا اہم راز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات، واقعات، حادثات یہ زیادہ اہم نہیں ہیں،
ان سے کہیں زیادہ اہم ہمارا رسپانس ہے، ہمارا رد عمل ہے کہ ہم اس پر رسپانس کس طرح کرتے ہیں، ہم ان حالات اور واقعات کو اپنے اوپر وارد کس طرح ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیں ہیلن کیلر جو ہے وہ بچپن کے زمانے کے اندر اندھی بہری گونگی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو منفی انداز میں اپنے اوپر وارد نہیں ہونے دیا، تو بڑی بڑی آنکھوں والوں سے بڑے کام کر گئی۔ اور دوسری طرف کئی ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی جائیں کسی حادثے میں، یا کوئی اور ایسا ہو جائے ان کے ساتھ مس ہے، وہ پیرالائزڈ ہو جائیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کیا کرنا، آپ کو بس زندگی بیٹھ کر ہی آرام سے گزارنی ہے، اللہ اللہ خیر تھا، گزارتے چلے جاتے ہیں، وہ گمنامی کی زندگی گزار کر دفن ہو جاتے ہیں گمنامی کی قبرستان کے اندر۔ تو ڈاکٹر وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ زندگی کے اندر 3 اقدار ہوتی ہیں، 3 ویلیوز ہوتی ہیں، 3 قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمارے ہونے کی وجہ سے اس ماحول کے اندر کئی قسم کے امپیکٹس پڑ رہے ہوتے ہیں، اثرات، کئی قسم کی ایکٹیویٹیز مارج وجود میں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا کہتا ہے وہ جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، چلتے چلتے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی کی طرف سے کوئی مس بیہیو ہو گیا ہمارے ساتھ، کوئی اور نقصان ہو گیا وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ۔ اور تیسرا وہ کہ ہمارے ساتھ جو حادثات پیش آتے ہیں، جو سانحات پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہم رسپانس دیتے ہیں، جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے مجھے گالی نکالی، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، اب میں اس کو کس طرح اپنے آپ پر وارد کرتا ہوں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جائے، اوئے تو نے مجھے گالی دے دی ہے، بس زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اور 2 منٹ کے اندر میں فائر کروں، وہ اگلے جہان پہنچ جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی جیل پہنچ چکا ہوں، اور پتہ چلے جی اب جیل کی سلاخوں کے اندر ہی پہلے 5-10 سال جو ہیں وہ مقدمے سننے سنانے میں جانے آنے میں لگنے ہیں، اور بعد میں کوئی 10-20 سال کی سزا ہو جانی ہے، اور اس کے بعد جب رہا ہونا ہے تو زندگی کہیں اینڈ پر پہنچ رہی ہونی۔ ایک طرز عمل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے میں یہ سوچوں کہ یہ اس کی زبان سے نکلنے والا جو جملہ ہے، جو جس میں مجھے گالی دی گئی ہے، یہ تھوڑی سی ہوا ہے جو اس کے منہ سے نکلی ہے، وہ ہوا باہر نکل کر ایسی فضا میں بکھر گئی ہے، تو اس نے تو اپنے نامہ اعمال کو خراب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود فضا کو تھوڑا سا گندا کیا ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اس سے میری صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ میں تو جو ہوں وہ ہوں، وہ اس کے کہنے سے تو نہیں ہوں کہ جو اس نے مجھے کہہ دیا ہے تو میں وہی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو جو ہوں میں وہ ویسے ہی ہوں، اس کے کہے بغیر ہی ہوں۔ اگر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں وہ ویسے پہلے سے وہ ہوں، ویسا ہوں، تو پھر وہ نہ بھی کہتا تو میں ویسا ہی تھا، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو وہ تو کیا ساری دنیا بھی اٹھ کر مجھے کہے کہ تم یہ ہو، تو میں ساری دنیا کے کہنے سے بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا رنگ وائٹ ہے، ساری دنیا مجھے کہے کہ تم بلیک ہو بلیک ہو بلیک ہو، تو میں بلیک نہیں ہو چلا، اور اگر میرا رنگ بلیک ہے تو کوئی بھی مجھے نہ کہے کہ یار تم بلیک ہو، تو پھر بھی میں بلیک ہی ہوں۔ یہی معاملہ انسان کی پوری پرسنالٹی کا ہے کہ جو بھی کوئی سیکنڈ تھرڈ پرسن۔ اچھا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ حادثات جو پیش آتے ہیں وہ ان پر ہمارا رسپانس کیا ہے، بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف یا ناکامی کی طرف۔ اگر ہم وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر رسپانس دیں گے، رد عمل دیں گے، تو پھر ہم ناکامی، تباہی، بربادی کی طرف چل پڑیں گے، اور اگر ہم وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر اپنے سوچے سمجھے اصولوں کے تحت رسپانس کریں گے تو پھر ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف چل پڑیں گے۔ بڑے بڑے حادثوں میں سے لوگ گزرے اور بالکل پیرالائزڈ ہو گئے، پیرالائزڈ ہو کر بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی منفی اثر نہیں لیا، اور نئے جہانوں کی تسخیر کے لیے چل پڑے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گئے۔ اور اس کے مقابلے میں بڑے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ایک حادثے کے اندر معمولی سے کوئی بازو کٹ گیا یا کوئی ٹانگ کٹ گئی تو بعد میں پھر آرام سے بیٹھ گئے، اور بس پھر ساری زندگی بعد میں آرام سے ہی بیٹھے رہے۔ تو قدرت نے نا اس مقصد کے لیے رد عمل، ریئیکشن کو اپنے کو سوچا سمجھا، ایک بہتر ریئیکشن دینے کے لیے ہمیں ایک خصوصی گفٹ دیا ہے۔ اس گفٹ کا نام ہے ایک خود مختار ارادہ، ٹھیک ہے، ول پاور جسے کہتے ہیں۔ یہی وہ ارادہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے ایک امانت پیش کی زمینوں اور آسمانوں پر، انہیں کہا جی تم اٹھا لو اسے،
اس زمینوں آسمانوں پہاڑوں پر سارے ڈر گئے، فابینا یحملنا، وہ ڈر گئے جی ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور انسان نے وحمل الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب اس وہ امانت تھی کون سی؟ اس سے مراد اکثر مفسرین کی رائے یہی خود مختار ارادہ ہے کہ تمہیں ارادہ دوں گا، اس ارادے کو استعمال کرتے ہوئے جدھر مرضی جاؤ تم، ٹھیک ہے، جا سکو، خیر اور شر کے راستے بھی تمہارے سامنے واضح کر دوں گا۔ اس کے بعد اگر اس ارادے کو پازیٹیو استعمال کرو گے تو پھر میرے پاس کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں گی تمہارے لیے، اگر ان کو منفی استعمال کر دیا تو پھر میرے پاس عذاب ہوگا۔ تو باقی ساری کائنات کی ہر چیز ڈر گئی کہ پتہ نہیں ہم سے مسٹیک ہو گئی، تو اس کے بعد ہم مستقل طور پر تباہی بربادی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ انسان آگے بڑھا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب ہر انسان ایک مخصوص وقت پر دنیا میں آتا ہے، نہ آنے میں آزاد تھا نہ یہاں سے جانے میں آزاد۔ جس دن قدرت نے ہمیں یہاں اللہ نے بھیجا، اس نے ہم سے پوچھ کر نہیں بھیجا کہ آج تمہیں بھیج، جس دن آپ اس نے ہمیں واپس بلانا ہے، اس نے ہمیں پوچھ کر نہیں بلانا کہ آپ کو واپس بلا لیا جائے۔ لیکن درمیان والے عرصے کے اندر یہ جب تک ہم یہاں 50 60 70 80 سال، یہ ہمارا آزادی کا پیریڈ ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس آزادی کے پیریڈ کو ہم استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے کوئی خیر بلائی کو غالب کریں، اپنی شخصیت پر ماحول معاشرے میں بنانے کی کوشش کریں اچھے انداز میں، تو پھر ہم سرخرو ہو گئے۔ اور اگر ہم اس ارادے کو مس یوز کرتے ہوئے، غلط استعمال کرتے ہوئے غلط کام کرنے لگے، معاشرے کے اندر شر پھیلانے لگے، تو پھر ہم پکڑ میں آ گئے۔ اور اس کے اینڈ پر، زندگی کے اختتام پر، زندگی کا خالق اور مالک بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سے حساب لے گا، حساب لینے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے تب تک چونکہ میں نے آزادی تمہیں دی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے مداخلت نہیں کرنی، دیکھ میں سارا کچھ رہا ہوں کہ تو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن مداخلت میں نے نہیں کرنی۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے۔ زندگی نہ تو ہماری پیدائش سے شروع ہوئی اور نہ ہی ہماری موت پہ ختم ہونی، زندگی اس سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہونی ہے۔ زندگی کو مینلی آپ 5 فیزز کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فیز عالم ارواح کا۔ عالم ارواح کے اندر پتہ نہیں ہم کروڑوں سالوں سے تھے، کب سے تھے، اربوں سالوں سے تھے، بے شمار کتنا عرصہ ہمیں وہاں گزر گیا، کوئی اندازہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زندگی کا دوسرا فیز یہ دنیاوی زندگی ہے، 50 60 70 80 90 یا 100 سال کی زندگی۔ اور اس کے بعد تیسرا فیز قبر کی زندگی ہے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے۔ اور چوتھا فیز پھر حشر کی زندگی ہے، یوم قیامت، جس کو 50,000 سال کا کہا گیا۔ پانچواں فیز پھر وہ قیامت کے دن کے اینڈ کے بعد جنت یا جہنم کی ابدی جو ہیں وہ راحتیں یا تکلیفیں، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ 5 فیزز میں سے اگر آپ غور کریں تو سب سے مختصر ترین فیز یہ ہے، شارٹیسٹ۔ پہلا بھی اس سے بڑا تھا اور اس کے بعد والے سارے مراحل بھی اس سے بڑے ہیں، لیکن یہ مختصر ترین فیز جو ہے نا، یہ مختصر ترین پیریڈ، اسی کے اوپر دار و مدار ہے ہماری ابدی زندگی کی راحتوں، ٹھیک ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہاں سے جاتے ہی قبر کی زندگی، کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کس بنا پر؟ اسی بنا پر کہ کس انسان نے کیسے عمل کیے، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس طویل سفر کے اندر یہ جو ایک مختصر سا پڑاؤ ہے، اس پورے سفر کے اندر کامیابی کے لیے 2 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، انسان کائنات کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کو جانے۔ جب تک وہ مقام اور مرتبہ نہیں نہ جانے گا، زندگی کو چھان برے کے بھاؤ بیچتا جائے گا۔ پتہ ہی نہیں جب مجھے میں قیمتی کتنا ہوں، تو میں نے تو ایسے ہی اتنا چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن بتاتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انسان ذرا سنبھل، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان، تو وہ ہے جس کی خاطر پوری کائنات کی ہر چیز کو بنایا گیا ہے۔ یہ تجھے اپنے علاوہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا اس کائنات میں، سارے کا سارا تیری خاطر ہے۔ کائنات کی اس برات کا دلہا تو ہے انسان، اس اسٹیج کا، اس فلم کا ہیرو تو ہے۔ باقی چاند سورج ستارے زمین آسمان پہاڑ دریا ندیاں نالے، یہ سارے کے سارے تو ضمنی کردار ہیں جو تیرے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کی ساری بزم کو ڈیزائن ہی نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر بھی کر دیا کہ اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ علامہ کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے دور کے مومن کے جینے کی سطح بھی وہی ہے جس سطح پر ایک کافر جی رہا ہے۔ جس وجہ سے کافر ایک آفاق کی وسعتوں میں گم ہے، ویسے ہی آج مومنوں کی اکثریت بھی آفاق کی وسعتوں کے اندر گم ہو کر اپنے مقام اور مرتبے کو فراموش کر چکی ہے۔ تو ایک تو یہ جاننا کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، دوسرے اپنے یونیک اور منفرد کردار کو پہچاننا کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، کہاں کہاں پر قدرت مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے، کون کون سی رسپانسبلٹیز مجھے دی ہوئی ہیں، اس کائنات میں سے میں کیا کیا کو چینج کر سکتا ہوں اور کیا کو چینج نہیں کر سکتا، اس مخصوص کردار کو پہچانے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی سمجھ میں جلدی یہ راز آ جاتے ہیں اور پھر زندگی کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں زندگی کو بھی، اور پھر موت کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور موت کے پھر بعد والی زندگیوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بہت سارے لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں ساری زندگی جن کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہمارا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا، ہمارا کردار کیا تھا، ہم کس لیے آئے تھے، کس لیے گئے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی مقصد کی خاطر جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو بغیر کسی مقصد کے جیتے ہیں وہ زندگی کے اندر ہی مردہ ہوا کرتے ہیں۔ اور زندگی کے رازوں کو، مقصد کو پانے کے لیے اپنے من کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ المیہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بھاگ دوڑ آج کل جس لیول کی ہے، کسی بندے کے بس میں ہی نہیں ہے عام طور پر لوگوں کی اکثریت کہ وہ طرح رکیں، ٹھہریں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں، اپنے من کے اندر غوطہ لگا کر زندگی کے اس راز کو جاننے کی کوشش کریں۔ زاویہ فاؤنڈیشن کسی پبلک فورم پر آج شاید میں پہلی دفعہ اس کا نام اس طرح لے رہا ہوں، اس کا مین پرپز یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، زندگی کا شعور دیا جائے، زندگی کے سیکرٹس کو سمجھایا جائے۔ چونکہ اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر صرف تعلیم ہے، تعلیم کس چیز کا نام بن گیا، بس ڈگری لینی ہے، ڈگری کے بعد جاب کرنی ہے، بس۔ کردار کیا ہوتا ہے، کردار کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور اچھا انسان بننا کیا ہے، کیسے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ چیزیں آج خال خال کہیں نظر آ رہی ہیں، اکثر و بیشتر نظر نہیں آ رہی۔ لہذا قیمتی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں زندگی کا شعور نہ ہونے کی بنا پر۔ زاویہ فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے، اس کو بنانے کا، مارز وجود میں لانے کا، کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ زندگی ایک انمول ہیرا ہے، اس کو پالش کریں، پالش کر کے اس کو زندگی کا زیور بنائیں، ورنہ پھر یہ ہیرا گٹے میں رول جائے گا۔ اور یہ وہ کام ہے جس کو پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبری کام ہے یہ۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا یہ مین پرپز ایک ہی تھا، باقی جو کچھ بھی تھا وہ فروعات تھے کہ لوگوں کو زندگی کے راز سمجھائے جائیں، زندگی کا شعور دیا جائے، ان کو پرسنل ڈیولپمنٹ کے طور طریقے بتائے جائیں اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر ان کی مدد کی جائے۔ اور زندگی یاد رکھیں جب تک اپنی ذاتی تمناؤں کے خول میں بند رہتی ہے نا، تب تک اس میں نہ کوئی کیف ہوتا ہے، نہ کوئی سرور ہوتا ہے۔ میرا نفع، میرا نقصان، میرا فلاں، میرا وہ، اپنی راحت، اپنا درد، بس یہ زندگی میرے نزدیک مردوں سے بدتر ہے۔ اللہ ایسی زندگی سے بچائے، لیکن بے شمار لوگ ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں، بس اپنی زندگی، اپنی دن، اپنی راتیں وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں، اور ارد گرد ماحول سے غرق۔ جب تک زندگی اس خول میں بند ہے اس میں کوئی کیف سرور نہیں۔ جب زندگی ذاتی خول سے اوپر اٹھ کر اجتماعیت کے اندر آتی ہے نا، تو پھر برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جہاں کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، پھر وہ سود و زیاں کے نفع نقصان کے اندیشوں سے کہیں اوپر اٹھ جاتی ہے۔ تو زاویہ فاؤنڈیشن ہم سب کو ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہم ایک طرف تو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر کام جاری رکھیں، اور دوسری طرف اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر دوسرے لوگ جو ہیں
ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر ان کی بھی جس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ہمارے لیے جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے، ہم دنیا کی چیز پر اپنے کردار کو بھرپور طریقے سے ادا بھی کر سکیں اور اپنے خالق اور مالک کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔